السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور آج کی اس قرآن والی نشست عورت کا مقام قرآن کریم کی روشنی میں اس کا 35واں حصہ آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ میرے ساتھ موجود استاد محترم قرآنی اسکالر جناب انجینئر محمد طفیل شاد صاحب آج کی نشست میں ذکر کریں گے۔ نمبر 1، غرض جہاد کیا ہے؟ نمبر 2، جن اعمال کی سزا اس دنیا میں نہ ملے قیامت میں ضرور مل کر رہے گی۔ نمبر 3، استغفار کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ اور نمبر 4 اور آخر میں خود جرم کر کے دوسرے کے ذمہ لگانے والے دوہری سزا کے مستحق ہیں۔ تو جناب استاد محترم، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 نومبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے ہفتے کا۔ ہمارا موضوع عورت کا مقام قرآن کریم کی روشنی میں جاری و ساری ہے۔ آج اس کا 35واں ایپیسوڈ ہے۔ تو حاضرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کے درس میں ہم 2 ٹاپک جو ہے وہ کور کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا ہے غرض جہاد اور پھر ہے استغفار کا صحیح مفہوم۔ تو غرض جہاد، مومنوں کا جہاد و قتال صرف ضابطۂ خداوندی کے نفاذ کے لیے ہوتا ہے، اور اس طرح دشمن کی طاقت ختم کرنے کے بعد ضابطۂ الہی کو عملاً بروئے کار لایا جاتا ہے۔ چنانچہ آیت بالا جو 4/104 تھی، اس میں جنگ و جدال اور فتح سے متعلقہ ہدایات دینے کے بعد اس سے اگلی مسلسل 3 آیاتوں میں خود رسول کریم کو مخاطب کر کے حکم دیا گیا ہے کہ جب فتح و نصرت کے بعد قرآنی معاشرہ قائم ہو جائے اور عوام کے مقدمات آپ کے حضور میں پیش ہوں، تو آپ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ سچی کتاب قرآن کریم کے ساتھ فیصلہ فرمایا کریں، اور عوام کا استحصال کرنے اور ان کے حقوق ربوبیت میں خیانت کرنے والوں کی طرفداری نہ کرنا۔ تو آگے جو آیت ہے وہ ہم 4/105 وہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما۔ 4/105۔ بے شک اے رسول، ہم نے آپ کی طرف حق و توازن پر مبنی ایک کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان انہی ہموار و متوازن قوانین کے ساتھ فیصلہ کیا کریں جو اللہ نے آپ کو اپنی کتاب میں سمجھائے ہیں، اور آپ ان لوگوں کے لیے جھگڑنے والے نہ ہونا جو عوام کے حقوق ربوبیت غصب کرنے یعنی خیانت کرنے والے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ 4/106۔ اور آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے غیر متبدل قوانین پر عمل کر کے حفاظت اور بچاؤ طلب کیا کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے غیر متبدل قوانین کے مطابق بچاؤ دینے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگا جائے
حفاظت اور بچاؤ وغیرہ وہ اس کے خود متعین کردہ غیر متبدل قوانین پر عمل کرنے ہی سے میسر آتا ہے۔ بالفاظ دیگر اگر کوئی شخص آگ میں انگلی ڈال کر اللہ سے حفاظت اور بچاؤ طلب کرے تو ہرگز بچاؤ عطا نہیں کیا جاتا، بلکہ آگ میں انگلی ڈالنے سے انگلی کا جل جانا یقینی امر ہے۔ تو سامعین کرام، سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں سیاق کلام کے مطابق حضور سلام علیہ کو تکرار تقییدی کے انداز میں اوپر والا ہی حکم دیا گیا ہے، وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ اور دوبارہ تاکید کی جاتی ہے کہ آپ ان لوگوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرنا، ان کی طرفداری نہ کرنا جو اپنے افراد یعنی اپنے اہل معاشرہ کے حقوق ربوبیت غصب کر کے ان سے خیانت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے بڑے خائنوں اور بڑے گناہ گاروں کو ان کی خیانت کی بدولت پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں ایک یا دو پوائنٹ ایسے ہیں جو وضاحت طلب ہیں۔ مثلا خوانن، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بڑھ کر خیانت کرنے والا، اور اسیم یہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے، بڑا گناہ گار۔ اس آیت مجیدہ کا یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے خائنوں اور بڑے گناہ گاروں کو پسند نہیں کرتا، چھوٹے چھوٹے خائنوں اور چھوٹے چھوٹے گناہ گاروں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ چھوٹے خائنوں اور چھوٹے گناہ گاروں کو پسند کرتا ہے اور نہ بڑے خائنوں اور گناہ گاروں کو۔ آیت بالا میں خوانن اسیمہ کے الفاظ ان لوگوں کی انتہائی برائی کے اظہار کے لیے آئے ہیں جو اپنے ہی نفسوں یعنی اپنے ہی معاشرہ کے، اپنے ہی افراد کے حقوق ربوبیت غصب کر کے خیانت کرتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت مجیدہ میں انہی خائن سرمایہ داروں کے متعلق بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ اپنے ان برے ارادوں اور ان بری تدبیروں کو جنہیں یہ عوام سے چھپا کر اپنی خفیہ مجلسوں میں کرتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان بری تجویزوں کی بات کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ 4/108۔ وہ معاشرہ کے خائن سرمایہ دار عوام کچھ تجویزوں کو عوام سے تو چھپا سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے انہیں ہرگز نہیں چھپا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو چھپ کر ایسی مہلک تجویزیں کرتے ہیں جن کی وہ بات تک کو بھی پسند نہیں کرتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے ان جملہ اعمال کو جو وہ بجا لاتے ہیں، انہیں ان کی سزا ضرور دی جائے گی۔ تو جن اعمال کی سزا دنیا میں نہ ملے، قیامت میں ضرور مل کر رہے گی۔ تو سامعین کرام، سرمایہ دار اپنی سرمایہ کی طاقت سے ہمیشہ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کا حلقہ بنائے رکھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ چودھری صاحب، خان صاحب، میاں صاحب بڑے غریب پرور ہیں، ہمیشہ مفلسوں نداروں کا خیال رکھتے ہیں
اور اس کی ان کی جھوٹی خوشامد حمایت طرفداری میں ہمتن مصروف رہتے ہیں۔ سرمایہ کی بدولت پولیس کچہریوں میں بھی انہیں برتری حاصل رہتی ہے، اور اس طرح انہیں غربا کا خون چوسنے اور ان کے گاڑے پسینے کی کمائی پر عیش اڑانے کے مواقع بدستور میسر رہتے ہیں۔ چنانچہ اسی ٹھاٹھ کے ساتھ ان کی زندگی گزر جاتی ہے، اور انہیں ان کے جرائم کی سزا اس دنیا میں نہیں مل پاتی۔ تو کیا اب ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جنہیں دنیا میں سزا نہیں ملی انہیں دوسری زندگی میں بھی کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے؟ سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں معاشرہ کے خائن مالداروں کے طرفداروں اور ان کی طرف سے جھگڑنے والوں کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ آج تو تم ان کے طرفدار بن کر عوام سے جھگڑتے ہو، ان کے وکیل بن کر انہیں دنیا کی عدالتوں میں سزا سے بچا لیتے ہو۔ بھلا یہ تو بتاؤ کہ کون ہے جو قیامت کی اخروی عدالت میں ان کا وکیل بن کر اور اللہ سے جھگڑ کر انہیں ان کے اعمال کی سزا سے بچا لے گا؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں 4 اور 109 میں، ہا انتم ہاؤلائے جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامت ام من یکون علیہم وکیلا۔ اے مجرموں کے طرفداروں اور ان کی طرف سے جھگڑنے والے وکیلوں، تم وہ ہو جو ان خائنوں کی طرف سے عام مجلسوں اور عدالتوں میں جھگڑتے ہو۔ بھلا یہ تو بتاؤ کون ہے جو ان کی طرف سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑے گا، یا کون ہے جو ان کی طرف سے اللہ کے ہاں وکیل ہوگا؟ سامعین کرام، آیت بالا میں وضاحتاً بیان کر دیا گیا ہے کہ حقوق انسانیت میں خیانت کرنے والوں کا قیامت کی عدالت عالیہ میں کوئی وکیل نہیں ہو سکے گا، لیکن اس سے اگلی آیت مجیدہ میں عام قانون کی صورت میں اعلان کر دیا گیا ہے کہ برے اعمال بجا لانے والوں کے بچاؤ کی ایک ہی صورت ہے، توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لینا۔ تو اس سلسلے میں 4 اور 110 4/110 وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ اور جو کوئی ایسا برا عمل کرے جس سے دوسروں کا نقصان ہو یا وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، پھر اگر وہ اچھے اعمال کے ذریعے اس برے عمل کے برے اثرات سے بچنا چاہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بچانے والا مہربان ہوگا۔ تو اس میں وضاحت طلب ہے، یعمل سوءا او یظلم نفسہ کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ اول ذکر کے تحت چوری، خیانت، ملاوٹ، بلیک اور سمگل، کک بیک وغیرہ وہ برے اعمال آتے ہیں جن سے دوسروں کا نقصان ہوتا ہے، لیکن او یظلم نفسہ سے مراد وہ برے اعمال ہیں جن کا اثر صرف اپنے آپ پر ہوتا ہے۔ مثلا اگر شراب پی لی تو اپنی جیب اور صحت پر ظلم کیا۔ اسی طرح کے برے اعمال ہیں قلب و نگاہ کی خیانت، جن سے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، خود اپنی ہی عاقبت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ سامعین کرام، استغفار کا صحیح مفہوم یاد رہے کہ استغفار کا یہ مفہوم مطلقاً غلط ہے کہ چوری، بدکاری، ملاوٹ، خیانت وغیرہ گناہوں کو بخشوانے کے لیے 100، 200، 500 یا 1000 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد کا لیا جائے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دلیل کے طور پر آیت بالا کے الفاظ او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم پر غور کرنے کے لیے
ذیل کی مثال کو سامنے لائیے۔ مثلا کوئی شخص شراب نوشی کے ساتھ اپنی جان پر ظلم کر کے صحت خراب کر لیتا ہے۔ شراب نوشی گناہ ہے اور اس جرم کی سزا صحت کی خرابی خود اپنے آپ پر وارد ہوتی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ 1000 نہیں بلکہ لاکھ مرتبہ کے استغفر اللہ ربی کے ورد میں بھی سے صحت واپس نہیں آ سکتی، بلکہ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ شراب پینے سے تائب ہو کر اپنی اصلاح کر لے، یعنی آئندہ کے لیے شراب نوشی مطلقاً چھوڑ دے، تو گئی ہوئی صحت واپس آ سکتی ہے، اور اسی صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پا سکتا ہے۔ اس چیز کی وضاحت 6/54، 7/153، 16/119، یعنی 6/54، 7/153، 16/119۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ 16/119۔ پھر بے شک تیرا رب ان لوگوں کے لیے جو نادانی کے ساتھ برے عمل کر بیٹھیں پھر اس کے بعد تائب ہو جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، تو بے شک تیرا پروردگار اس کے بعد البتہ غفور الرحیم ہے۔ پس محض زبان سے استغفار کے الفاظ دہراتے رہنا وہ استغفار نہیں جس کا حکم قرآن کریم میں دیا گیا ہے۔ اوپر کی مثال میں آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ جب اپنی جان پر کیے ہوئے ظلم کا اثر محض استغفر اللہ ربی کے ورد سے ظاہر نہیں ہوتا، گناہ معاف نہیں ہوتا، تو اگر کوئی شخص دوسروں پر ظلم کرے، کسی کا حق مار کر اس کے بال بچوں کو نان جمی تک کے محتاج کر دے، تو کیا یہ ظلم محض استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ کہ 1000 لاکھ مرتبہ کے ورد سے معاف ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، جب تک کہ مارا ہوا حق واپس نہ کیا جائے۔ یہ ہے توبہ، اور آئندہ کے لیے ایسے برے عملوں سے مطلقاً باز آ جانا، یہ ہے اپنی اصلاح۔ قرآن کریم کا بتایا ہوا گناہوں کی معافی کا مجرب المجرب نسخہ صرف یہی ہے۔ پس قانون الہی کے مطابق اس کے بغیر کوئی جرم اپنے جرم کی سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ اگر اسے دنیا میں سزا نہیں ملی تو اخروی عدالت عالیہ میں مل کر رہے گی، جہاں دنیوی عدالتوں کی طرح یہ نہیں ہوگا کہ کسی مجرم کی جگہ کوئی غیر مجرم دھر لیا جائے۔ تو سلسلہ درس کی اگلی آیت میں اعلان کیا گیا ہے وَمَن یکسب اسما فإنما یکسبہ علی نفسہ وَکَانَ اللہ علیما حکیما۔ 4/111، 4/111۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص جرم کرے تو سوائے اس کے اور کوئی بات نہیں کہ عملی استغفار یعنی توبہ اور اصلاح کیے بغیر اس جرم کی سزا اس کی جان پر آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس سے کسی کا کوئی جرم مخفی نہیں، اور جرائم کے خاتمے کے لیے یہی حکمت عملی ہے کہ جرائم کی سزا لازمی ہو۔ اگر دنیا میں سزا نہیں ملی تو آخرت کی سزا یقینی مانی جائے گی۔ تو خود جرم کر کے دوسروں کے ذمہ لگانے والے دوہری سزا کے مستحق ہیں۔ اس سے اگلی آیت مجیدہ میں نوع انسانی کے اس جرم عظیم کی خبر دی گئی ہے جو عموماً سرمایہ داروں میں پایا جاتا ہے کہ خان صاحب، میاں صاحب، ملک صاحب اپنے جرم کو ملازم کے ذمہ لگا کر خود بری ہو جاتے ہیں، چودھری صاحب خود قتل کر کے گاؤں کے عیسائی سے اقبال جرم کروا کر اسے سزا دلوا دیتے ہیں۔ تو ضابطہ الہی میں ایسے لوگ دوہری سزا کے مستحق قرار دیے گئے ہیں۔
جیسے کہ اگلی آیت مجیدہ میں یہ بالفاظ ذیل جو ہے اعلان کیا گیا ہے، وَمَن یکسب خطیۃً او اسمن ثم یرم بہ بریئا فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا۔ اور جو شخص گناہ تو خود کرے بھول کر یا جان بوجھ کر، پھر اپنے آپ کو اس سے بری ٹھہراتے ہوئے اس جرم کو کسی دوسرے پر بہتان باندھ کر اس کے ذمہ لگا دے، تو پھر وہ دوہری سزا کا مستحق ہے، کیونکہ بلا شبہ اس نے کھلے بہتان اور گناہ کی دوہری سزا کا خود بوجھ اٹھا لیا ہے۔ تو سامعین اکرام، میں محمد طفیل شاد آج آپ سے اس ایپیسوڈ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلی جو محفل ہے اس میں ہم 4/113 سے ابتدا کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ اسی کے ساتھ ہی آج 35ویں نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ جلدی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔